اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نبر القمر لا يمکن الثناء کما کان حقه بعد از خدا. بزرگ تو یہ قصہ مختصر. محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات علماء اکرام سے کرواتے ہیں، ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرواتے ہیں، اچھی اچھی شخصیات سے کرواتے ہیں جو اسلام کی بات کرتے ہیں، دین کی بات کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی، اللہ کی حمد، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. ناظرین، محرم کا یہ بابرکت مہینہ ہم سے رخصت ہونے کو ہے، بہت قریب ہے، رخصت ہوئے چلا جا رہا ہے. اس محرم کے مہینے میں ناظرین ہمیں درس کیا ملتا ہے؟ ہم نے کربلا کا واقعہ سن لیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ سن لیا، اور بھی محرم الحرام میں بڑے واقعات ہوئے ہیں، اچھے اچھے واقعات بھی ہوئے ہیں، اور کچھ واقعات ایسے ہیں کہ جو سن کر آپ کا کلیجہ پھٹنے کو آتا ہے، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کا خون گردش کرنے لگ جاتا ہے، آپ اس سوچ میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ایسا ظلم بھی کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے. ہوا ہے ناظرین، وہ کرب و بلا ہے کہ کیا ظلم ہوا، کیسا ظلم ہوا، کس نے کیا، کب کیا، کس کے ساتھ کیا، ساری ہسٹری آپ کے سامنے ہے. اب ناظرین، فیصلہ ہمارے پاس ہے. ہم نے سوچنا ہے کہ جنہوں نے کیا کیا وہ حق پر تھے، یا جن پر کیا وہ حق پر تھے. تو ہمیں آواز آتی ہے کہ نادان تجھے کیا ہو گیا. وہ نواسہ رسول تھا. کون نواسہ رسول؟ کہ جب سرکار دو عالم، انبیاء کے سردار، انبیاء کے سرتاج سجدے میں ہیں، حضرت امام حسین آ کر پشت پر سوار ہو جاتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز ادا کر رہے ہیں، حضور نے اپنے سجدے کو لمبا کر دیا. پوچھنے والے نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے کو لمبا کر دیا تھا، وجہ جان سکتے ہیں؟ تو ناظرین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نہیں جانتے میری پشت پہ حسین سوار تھا؟ وہ حسین کہ جس کو دیکھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً بوسہ دیتے ہیں، وہ حسین کہ جنہیں حضور سونگتے تھے. پوچھنے والے نے پھر بھی پوچھا، یا رسول اللہ سونگتے کیوں ہیں؟ فرمایا، اے پیارے، اس سے سونگتا ہوں، اس سے جنت کی خوشبو آتی ہے. اس حسین کو شہید کر دیا، اس حسین کے ساتھ ظلم کیا، اس حسین کے کنبے کے ساتھ ظلم کیا. ناظرین، انہیں ہم کیسے اچھا کہہ سکتے ہیں؟ وہ تو منافق ہے، وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہے. اللہ رب العزت کس طرح قیامت والے دن حسین کو اٹھائے گا، حسین کا نام قیامت میں بھی زندہ ہوگا. جب تک یہ زندگی قائم ہے، حسین حسین ہوتا رہے گا. ناظرین، کربلا میں حضرت عمر فاروق کی شہادت کا سلسلہ بھی ہمیں نظر آتا ہے. محرم کے فرسٹ ڈے سے لے کر یہ جب ہمارا یہ اختتام ہوتا ہے، اسلامی ماہ کا اختتام ہوتا ہے، اسلامی سال کا اختتام ہوتا ہے، وہاں بھی قربانی نظر آتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اگر آپ پیچھے چلے جائیں، انبیاء اکرام نے قربانیاں دی ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے قربانی دی ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹے کی قربانی دی ہے. ناظرین اکرام، ہمیں بہت سے واقعات نظر آتے ہیں. کاش کہ ہم ہسٹری اٹھا کر پڑھیں تو صحیح. انبیاء اکرام نے، سب انبیاء اکرام نے قربانیاں دی ہیں. قربانیاں دینے کے بعد ہی وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئے ہیں. اللہ کریم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی امتحان لیا. وہ امتحان کرب و بلا کا تھا. سرکار تو جانتے تھے نا. حضرت جبریل امین تشریف لائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے یہ جو نواسے ہیں نا، جو کھیل رہے ہیں، انہیں کرب و بلا میں شہید کر دیا جائے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چشمان مبارک سے آنسو نکلے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر بھی خوش ہوئے کہ میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں. حضرت امام حسین کو اس کے بعد حضور اور زیادہ پیار کرنے لگ گئے. بہت سے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں. حضور نے مٹی مبارک دی کہ یہ مٹی سرخ ہو جائے. ام کلثوم سلام اللہ علیہا کو اگر یہ مٹی سرخ ہو جائے تو سمجھ جانا میرے حسین کو شہید کر دیا. ناظرین، واقعات بہت سے ہیں، باتیں بہت سی ہیں. باتیں کرنے کو اگر بندہ بیٹھ جائے تو ایک سے ایک بات نکلتی ہے، بات سے بات نکلتی ہے. سب باتوں کی ایک چھوٹی سی بات کروں گا کہ جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں وہ ہمیشہ زندہ ہوتے ہیں، اور جو ناحق کسی کو شہید کریں یقین جانیے وہ مردہ ہے، مردہ ہی رہتے ہیں. ہمیں پڑھنا پڑے گا
ہمیں ہسٹری اٹھانا پڑے گی. ہم لوگوں کی باتیں ایک کی سنی دوسرے کی سنی سنائی پر نہیں چلنا چاہیے. ہمیں پڑھنا ہوگا, پڑھ کر اس پر عمل کرنا ہوگا. یقین مانیے تبھی آپ کی زندگی بنے گی. یہ زندگی آپ کو زندگی چلنے کا سلیقہ بتاتی ہے, زندگی کو گزارنے کا طریقہ بتاتی ہے. اب زندگی کو گزارنے کے لیے آپ کو زندگی کے اصولوں پر چلنا ہوگا. زندگی کے اصولوں پر چلنے کے لیے آپ کو پڑھنا ہوگا کہ پڑھنے سے کیا ملتا ہے. پڑھنے سے آپ کو شعور ملتا ہے, پڑھنے سے آپ کو عقل ملتی ہے, پڑھنے سے آپ کو رستہ ملتا ہے, ہدایت کا رستہ. اچھا پڑھیں گے ہدایت پا جائیں گے, اچھا نہیں پڑھیں گے تو یقیناً آپ ہدایت نہیں پا سکتے. ناظرین اکرام, بس میں اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتا ہوں. ہمارے گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج علماء اکرام ہمارے ساتھ نہیں ہیں. کبھی کبھی ہمارا سلسلہ یوں ہوتا ہے کہ ہم نعت خواں حضرات کو یہاں انوائٹ کرتے ہیں, وہ تشریف لاتے ہیں, ان سے گفتگو کرتے ہیں اور وہ اپنے خوبصورت انداز میں, خوبصورت آواز میں حضور کی ثنا کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. یہ خوش قسمتی کی بات ہوا کرتی ہے ناظرین. لیکن اکثر اوقات ہم نے دیکھا ہے بہت سے ثنا خواں ایسے ہوا کرتے ہیں جو رات بھر محافلوں کا سلسلہ ہوتا ہے اور صبح فجر کے وقت خراٹوں کا معاملہ بڑا اسٹارٹ ہو جاتا ہے. تو ایسے نعت خوانوں کو نہ میں مانتا ہوں نہ آپ مانیے گا. نعت خواں وہی اچھا جو 5 وقتہ نمازی ہو. یقیناً میری بات بہت سے لوگوں کو بری لگے گی. ہم آرام سکون سے یہ بات کر جاتے ہیں لیکن حق کی بات کرتے ہیں. ہمیں سننا بھی چاہیے, عمل بھی کرنا چاہیے. خود بھی میں عمل کروں گا, آپ بھی عمل کریں. اگر کوئی ہمارا ثنا خواں, اور میری یہ کوشش ہوتی ہے میں اپنے ایوان میں ایسے ثنا خواں حضرات کو ریکویسٹ کروں کہ وہ تشریف لائیں جو الحمدللہ نماز بھی پڑھتے ہیں. نماز کوئی میرے یا آپ کے لیے نہیں پڑھتا, وہ اللہ کے لیے پڑھتا ہے اور اپنے آپ کو رائٹ سمت لے جانے کے لیے پڑھتا ہے. لیکن جب وہ نماز کے بعد حضور کی ثنا کرے گا نا, کیا کمال ہوگا. وہ قرآن پڑھے گا, اس کے بعد حضور کی ثنا کرے گا. یقین مانی اس کی ثنا میں ایک خوبصورتی پیدا ہوگی. روحانیت چلی گئی ہمارے پاس سے. کیوں چلی گئی؟ ہم نے اللہ کے کلام کو چھوڑ دیا, سرکار کے کلام کو پکڑ لیا ہے, اللہ کے کلام کو چھوڑ دیا. اللہ کا کلام آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں خوبصورتی پیدا کرتا ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی قرآن پڑھ پڑھ کر گزاری. صحابہ کرام نے پوری زندگی قرآن پڑھ پڑھ کر گزاری. اور سرکار کے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضرت حسان بن ثابت نے تعریف کر کے گزاری. ہم بھی اسی نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں تو ہماری زندگی بھی بنے گی, آخرت بھی بنے گی. آج ہمارے ساتھ بہت خوبصورت انداز میں اور سریلا انداز رکھتے ہیں اور بہت خوبصورت طریقے سے حضور کی ثنا کرتے ہیں, نعت پڑھنے کا حق ادا کرتے ہیں. میری مراد محترم المقام جناب محمد فہد انصاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب من کیسے مزاج, خیریت سے؟ الحمدللہ, اللہ کا بہت فضل ہے, کرم ہے. آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر, اللہ کا احسان. بہت خوشی ہوئی. اچھا فہد صاحب, یہ تو پہلے بتائیں کہ یقیناً جب ہم کسی سے سوال کرتے ہیں نا کہ نعت شریف کب سے پڑھیں, کہ کہا جاتا ہے بچپن سے پڑھ رہے ہیں. کیا آپ کا سلسلہ بھی بچپن سے رہا ہے, اور رہا ہے تو کب, کیسے, اسکول میں, مدارس میں, کہاں؟ جی میرا جواب تھوڑا سا مختلف ہے. بچپن سے نہیں, لڑکپن سے میں پڑھ رہا ہوں. اچھا. اور سلسلہ کچھ اس طرح سے بنا کہ جس محلے میں میں نے ہوش سنبھالا ہے تو وہاں پر ہمارے بزرگ سالانہ محافل کا سلسلہ رکھا کرتے تھے. تو وہ محفلوں میں انوالومنٹ کی وجہ سے اور دیکھنے کی وجہ سے جو ہمارے سینئر ثنا خواں تھے وہ اتنے پیارے پیارے خوبصورت انداز میں ثنا خوانی پیش کیا کرتے تھے, تو ان کو دیکھ دیکھ کر ہی مجھے شوق ہوا اور پھر تھوڑا سا حوصلہ بڑھایا لوگوں نے, ساتھ والوں نے, اور پھر انشاءاللہ ماشاءاللہ سے. تو میں چاہوں گا, کیونکہ میرا سلسلہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے, میں سوال بھی کچھ ایسے کر جاتا ہوں. دیکھیں جب ہمارا کوئی سینئر ہوتا ہے نا, ہمیں چاہے ہم اس کا نام بھی لے لیں, تو میں چاہوں گا نام لیں, اس کی حوصلہ وہ ایک ہوتا ہے نا کہ اگلا خوش ہوتا ہے. میرے اساتذہ ہیں, اگر کبھی بھی ان کا کسی اسکرین پر یا کسی نیوز پیپر میں ان کا نام لے لوں تو جب میں ان کے سامنے جاتا ہوں وہ خوشی سے تھپکی دیتے. کبھی نہ لیے جائے نا, ہوتا ہے کتنے بدتمیز, نام تک نہیں لیا, خوش ہوتے ہیں. ان کو خوش کرنے کے لیے 2 سوال ہیں میرے. ایک تو یہ بتا دیجئے کہ آپ کے فیوریٹ کون ہیں اس وقت دور حاضر میں, اور جب آپ نے اسٹارٹ کیا تھا تب آپ کے فیوریٹ کون تھے, اور آپ کو اس لائن پہ لگایا کس نے؟ ارشاد فرمائے گا. جی میرے ایک دوست ہیں جو جن کا نام ہے محمد عمر, تو وہ ہم عمر ہی ہیں میرے,
لیکن یہ کہ میں یہ دینی محافل میں ان کی وجہ سے آیا وہ، تو ان کے ساتھ میرا آنا جانا رہتا تھا، اور ہماری دعوت و تبلیغ کی بہت عالمگیر تحریک دعوت اسلامی، تو وہاں پر آنا جانا ہمارے اجتماعات میں رہتا تھا، تو اس طریقے سے ان کی وجہ سے میں آیا، اور ہم بڑے شوق سے اپنی محافل میں بلایا کرتے تھے وطن عزیز کے نامور ثناء ہیں جناب محمد الحاج شاہ رخ قادری صاحب، تو ان کو بلاتے تھے، وہ بہت پسند ہے، ہمیں خوش مزاج بھی ہیں ماشاءاللہ، اور شفیق بھی ہیں بہت، چھوٹے بڑے سبھی کے ساتھ، تو ان کو بلاتے تھے، وہ بہت پسند ہیں ہمیں، ابھی بھی ان کے ساتھ آج بھی آپ انہی کو پسند کرتے ہیں؟ ذوالفقار علی حسینی صاحب میرے فیوریٹ ثناء ہیں، اللہ پاک ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے، اور ویسے شاہ رخ بھائی مجھے بہت پسند ہے۔ جی اللہ پاک قبول عطا فرمائے آپ کی محبتوں کو، یہ اچھی چیز ہے، جب آپ کسی کو پسند کرتے ہیں تو ہم ان کا برملا اظہار کرتے ہیں، سامنے والا بھی خوش ہوتا ہے اور اپنے آپ کو بھی ایک اچھا فیل ہوتا ہے۔ لیکن فہد بھائی ہمارے ہاں سے یہ چیز ایسے ایسے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ جی بالکل، جو ہمارے چھوٹے ہیں نا، جو مینس کہ ہم سے تھوڑا چھوٹے ہیں، وہ پتہ نہیں اپنے آپ کو کچھ بہت زیادہ سمجھنے لگے۔ یاد رکھیے گا ناظرین اکرام، جب تک آپ اپنے سینئرز کو ساتھ لے کر نہیں چلیں گے، یا سینئرز کی تھپکی نہیں لیں گے، سینئرز سے شفقت نہیں لیں گے، تو آپ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ بڑھ جائیں گے لیکن کچھ عرصے کی آگے بڑھت ہوگی، اس کے بعد واپسی پیچھے پلٹیں گے، کوئی نام سننے والا نہیں ہوگا، دیکھنے والا نہیں ہوگا۔ فہد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں چاہوں گا آپ کی خوبصورت آواز ہو، ہم بارگاہ رسالت میں با ادب ہاتھ باندھے کھڑے ہوں، آپ کی آواز۔ جی درود پاک کا نذرانہ تمام سننے دیکھنے والے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ آپ سا دو سبحان اللہ، جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، سبحان اللہ، بہت خوبصورت۔ یا رسول اللہ آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، اور آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جب کہا قبر میں سرکار نے کہ یہ میرا ہے، جب کہا قبر میں سرکار نے کہ یہ میرا ہے، پھر فرشتوں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت انداز میں فہد انصاری صاحب حضور کی ثنا
کرنے کی سعادت حاصل کرتے. بے شک حضور جیسا کوئی آیا ہی نہیں نہ آ سکتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم نے وراء الورا بنایا ہے. ساری کائنات حضور کے صدقے میں ہمیں ملی ہے. میں کہتا ہوں چاند سورج ستارے سب حضور کے قدموں کی بھیک ہے. اے چاند تو چمکتا ہے یہ تیری بھول ہے. ایک عاشق نے کہا نا چاند کو دیکھ کے، اے چاند تو چمکتا ہے یہ تیری بھول ہے، یقین جان تو میرے آقا کریم کے قدموں کی دھول ہے. چاند کی چمک حضور کے قدم کے برابر بھی نہیں. حضور کو اللہ کریم نے کیا حسن عطا فرمایا. حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹیں. عشق کہتا ہے اگر وہ حضور کو دیکھ لیتی دل پہ چھریاں پھیر دیتی. فہد انصاری صاحب موجود ہیں. میں چاہتا ہوں ایک کلام اور ان سے ہم سنتے ہیں انشاءاللہ ہمارے ساتھ فہد انصاری صاحب. میں چاہتا ہوں جی ایک کلام اور سنا دیجئے تاکہ محفل کی رونق میں اور اضافہ ہو جائے. درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. ہاں خوشبو ہے دو عالم میں تیری گلے چیدہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری گلے چیدہ کس منہ سے بیان ہو تیرے اوصاف حمیدہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں. بے شک تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں. دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ. بے شک بے شک. دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ. اور شعر سنیے کتنا خوبصورت. اے رحمت عالم تیری یادوں کی بدولت. اے رحمت عالم تیری یادوں کی بدولت کس درجہ سکون میں ہے میرا قلب تپیدہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کس منہ سے بیان ہو تیرے اوصاف حمیدہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت انداز میں اللہ کریم آپ کی آواز میں بہت زیادہ فہد انصاری صاحب برکت عطا فرمائے. خوبصورت انداز پایا، خوبصورت انداز میں حضور کی ثنا کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. ناظرین ایک کلام اور سنیں گے کیونکہ ہمارا پروگرام کا اختتام بھی ہے. اسی کلام سے پروگرام کا اختتام ہو جائے گا. ہمیشہ کی طرح میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنا خیال رکھیے، اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار سب کا خیال رکھیے. وینس ٹی وی کی پوری ٹیم کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے. آواز ہوگی محمد حسان نقشبندی صاحب کی اور پروگرام کا اختتام ہوگا. جی حسان صاحب. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد
پھر کے گلی گلی تباہ، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکر سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائیں کیوں، سبحان اللہ، رخصت قافلہ کا شور، غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، رخصت قافلہ کا شور، غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں، سوتے ہیں ان کے سائے میں، کوئی ہمیں جگائے کیوں، سبحان اللہ سبحان اللہ، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، جان گئی عشق مصطفیٰ، روزے فضو کرے خدا، جان گئی عشق مصطفیٰ، روزے فضو کرے خدا، جس کو درد کا مزہ، جس کو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائے کیوں، صلی علی نبینا، صلی علی محمد۔